پاکستان میں آج احتجاج کی جو کال دی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت ملک بھر میں وہ احتجاج کی کال پہ عمل کیا گیا اور اس میں ہر شہر میں احتجاج کیا گیا، لیکن احتجاج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرفتاریوں کا بہت زیادہ گرفتاریاں کی گئی ہیں، سینکڑوں گرفتاریاں کی گئی ہیں اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1200 سے زائد گرفتاریاں کی گئی ہیں مختلف شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے، اور ادروائز جو ریڈ کیے گئے، چھاپے مارے گئے اور گھروں میں گھسا گیا وہ اس کے علاوہ ہیں، اور خاص طور پہ ارکان پارلیمان کو صوبائی اسمبلی کے تھے یا قومی اسمبلی کے، ان کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا، ان کے ڈیروں کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے بھی خلاف، اور دو جو ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا، 2 ارکان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ تو یہ اوورال سچویشن چل رہی ہے، مجموعی طور پر 1200 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ جو دوسری جانب جماعت اسلامی کا دھرنا جو اسلام آباد میں وہ بھی سارا دن آنکھ مچولی ہوتی رہی اور بالآخر جماعت اسلامی اسلام آباد راولپنڈی میں پہنچنے میں کامیاب، اور انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور ابھی دھرنے کی شروعات ہیں، تو ان کا خیال یہی ہے، ان کا پروگرام یہی ہے کہ ابھی یہ شروعات ہیں، ابھی ہم 3-4 دن یہیں پہ رہیں گے اور اگر راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا بھی پھر ہم سختی سے جواب دیں گے۔ بہرحال جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان جو ہیں وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں اور دھرنا جاری و ساری ہے۔ البتہ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے، انہوں نے جو آج کی احتجاج کی کال تھی وہ ملتوی کر دی تھی، منسوخ کر دی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے چونکہ ان کو NOC نہیں ملا، گورنمنٹ نے نہیں دیا، تو جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی، اڈیالہ جیل سے کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج اڈیالہ جیل میں بھی 190 ملین پاؤنڈ، جس کو کہا جاتا ہے لیکن یہ ہے القادر ٹرسٹ، فلاحی ادارہ، تعلیمی ادارہ بنایا، یونیورسٹی بنائی، اور اس یونیورسٹی میں نہ ہی کوئی قومی خزانے کا پیسہ خرچ ہوا، نہ ہی لین دین ہوا، لیکن اس کے باوجود عمران خان اور بشرا بی بی پہ یہ کیس فکس کیا ہوا ہے۔ عمران خان کی جانب سے ظہیر عباس چودھری، عثمان ریاض گل، خالد یوسف چودھری عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور سردار مظفر عباسی بھی پیش تھے، نائب کی ٹیم بھی پیش تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر آج جو ہے وہ سماعت نہیں ہو سکی، اور 34 گواہوں کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے ہیں۔ آج کسی قسم کی سماعت ہوئے بغیر یہ کارروائی ملتوی کر دی گئی، اور وکلا کی عدم موجودگی پر سماعت 30 جولائی تک ملتوی کر دی گئی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وکلا جو ہیں وہ باہر موجود رہے، اور وکلا باہر موجود ہیں، بتایا گیا، خالد یوسف چودھری نے بتایا، اور جیل کے باہر رہے اور ان کو وہیں پہ روکے رکھا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی حیرت انگیز آج ہوا کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتی تھے ان کو تو وکلا کو تو جانے دیا گیا، لیکن باقی جو ہیں بشرا بی بی سے جو ان کی گئی تھیں، بیٹیاں ملنے گئی تھیں، ان کو بالکل بھی اجازت نہیں دی گئی، اور وہ گاڑی میں ہی بیٹھی رہیں، اور ان کے ساتھ ایک خاص طور پہ یہ رویہ رکھا گیا، اور اس پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ وہ کافی دیر یہ 2-3 گھنٹے ان کو گاڑی میں ہی بٹھائی رکھا اور ان کو انتظار کروایا گیا کہ آپ کی ملاقات ہم کرواتے ہیں، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی، اور اس کی وجہ بھی کوئی نہیں بتائی گئی، اور خاص 30 جولائی تک یہ ملتوی کی گئی ہے جو ہے آپ کی کاروائی القادر ٹرسٹ کی۔ اب آتے ہیں جو کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان صرف پنجاب میں ہی نہیں بلکہ پنجاب میں تو سینکڑوں کی حساب سے گرفتار کیے گئے، اور البتہ کراچی سے بھی اور سندھ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اور کراچی 3 تلوار پر احتجاج کیا گیا تھا، اور وہاں سے 7 کارکنان کو ابتدائی طور پہ گرفتاری کی اطلاع ہے، اور اس کے بعد کراچی سے مزید اس کے بعد تقریباً 6 خواتین کو گرفتار کیا گیا، اور نامعلوم مقام پر ان کو منتقل کیا جاتا رہا۔ ملیر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا، وہاں پہ بھی احتجاج ہوا، اور حیدرآباد سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا، وہاں پہ بھی احتجاج ہوا، کشمور سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا، وہاں پہ بھی احتجاج ہوا تھا۔ تو یہ سارا دن آنکھ مچولی چلتی رہی ہے، گرفتاریاں بھی ہوتی رہی ہیں، احتجاج بھی ہوتا رہا ہے، اور خاص طور پہ اسلام آباد میں جماعت اسلامی جو ہے انہوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا، اور وہ مختلف شہروں سے آئے اور آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے راولپنڈی میں۔ وہ ڈی چوک کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، ڈی چوک نہیں ان کو آنے دیا گیا، وہاں پہ البتہ ریڈ زون جو ہے مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے، اور نہ صرف سیل کیا گیا بلکہ کنٹینرز ہی کنٹینرز اسلام آباد کی طرف نظر آ رہے ہیں، اور وہاں پہ ہر روڈ بلاک کیا ہوا ہے، اور راولپنڈی میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔
تو اس پر گفتگو بھی کی گئی ہے۔ خاص طور پہ بشرا بی بی کی بہن جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ احتجاج کیا ہے، آواز بلند کی ہے، خاص طور پہ اس بات پہ کہ بشرا بی بی کی بیٹیوں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اور نہ صرف ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ ان کے ساتھ ناروا سلوک بھی رکھا جاتا ہے، اور بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات، اور شاید یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ آج ایک اور بھی ہوا ہے کہ مشیر جو تھیں وزیر اعلیٰ پنجاب خیبر پختونخوا کی مشال یوسفزئی، وہ بھی اندر نہ جا سکیں، اور 11 بجے عدالت برخاست ہوئی اور جج صاحب باہر نکل آئے۔ مشال یوسفزئی نے بتایا، اور ہم نے جج صاحب کو بتایا ہمارے وکلا موجود ہیں، بشرا بی بی کے 3 ہفتے قبل خون کے نمونے لیے گئے، اس کی رپورٹ بھی ہمیں نہیں دی گئی، اور بشرا بی بی کو ہارپک کھانے میں ملا کر دیا گیا تھا۔ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ مر جاؤں گی، بانی کے ساتھ کھڑی رہوں گی، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملاقاتوں میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف درخواست دائر کریں گے، اور القادر ٹرسٹ باقی کیسز کی طرح اڑ جائے گا۔ نعیم حیدر پنجھوتا نے بھی آج کی جو اڈیالہ جیل کے باہر اور اندر جو مناظر تھے اس کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا جی اڈیالہ جیل کے باہر وکلا کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اور القادر ٹرسٹ میں جس طرح سماعت ملتوی کر دی گئی یہ بڑا عجیب ہے، اور کہا گیا کہ وکلا وقت پر سماعت میں نہیں پہنچے، ہمارے وکلا کو سپرنٹینڈنٹ کے آفس میں بٹھا دیا گیا تھا، اور بشرا بی بی کے بچوں کی بھی ملاقات نہیں کرنے دی گئی، کورٹ کے اندر بتایا گیا وکلا موجود نہیں تھے، جبکہ ہمارے وکلا وقت پر پہنچ گئے تھے، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کو چاہیے کہ عمران خان کے کیسز سے الگ ہو جائیں، اور توشخانہ کے نئے کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ ہم نے توشخانہ کے نئے کیس میں درخواست ضمانت قبل از گرفتاری دائر کی تھی، ہماری درخواست ضمانت قبل از گرفتاری سنی جاتی تو عمران خان اور بشرا بی بی رہا ہو جاتے، جبکہ دوسری جانب صدر زرداری صاحب نے جی 2 ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے، اور جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے ایک سال کے لیے ایڈ ہاک نوکری قبول کر لی ہے، کیونکہ جسٹس میاں مظہر عالم خیل صاحب کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے واٹس ایپ پہ معذرت کر لی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی ماحول ایسا ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ جس طرح کی تنقید کی جا رہی ہے، اور جو اس وقت عدالتوں پہ دباؤ ہے، تو ان حالات میں میرا جو ہے وہ یہ آفر قبول کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ان کے نام کی منظوری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہہ کر لی تھی کہ آپ منظوری دے دیں، میں ان سے بات کروں گا اور ان کو آمادہ کروں گا، اور وہ جوائن کریں گے، تو قاضی صاحب کی یہ بات سچ ثابت ہوئی، اور اس کے بعد مظہر میاں خیل صاحب نے بھی یہ نوکری قبول کر لی، حالانکہ وہ پہلے ہی مسابقتی کمیشن میں آلریڈی کام کر رہے تھے، لیکن شدید ترین تنقید کے باوجود، وکلا کی مخالفت کے باوجود، دونوں ایڈ ہاک ججز نے ریٹائرڈ ججز ہیں، 1 سال کی ایڈ ہاک نوکری قبول کر لی، جبکہ 2 آنریبل ججز نے انکار کر دیا تھا، جسٹس مقبول باقر اور جسٹس مشیر عالم، دونوں نے معذرت کر لی تھی، اور لیکن جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے ایک نے معذرت کرنے کے باوجود دوبارہ یہ عہدہ قبول کر لیا۔ تو بہرحال یہ ایک ان کے پیچھے ایک باقاعدہ طور پہ جو خبریں آ رہی تھیں اور آ رہی ہیں کہ یہ کھیل کھیلا گیا تھا، 3 سال کے لیے ان کو مقرر کرنا مقصود تھا، لیکن وہ پلان نہیں کامیاب ہو سکا قاضی صاحب کا، اور 3 سال کے بجائے صرف 1 سال کے لیے، اور 4 ججز کے بجائے 2 ججز آمادہ ہو سے، باقی 2 ججز نے معذرت کر لی۔ تو بیسیکلی ان اپوائنٹمنٹس کا مقصد یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کو میجورٹی حاصل نہیں ہے، اس میجورٹی کو ایڈ ہاک ججز کے مینورٹی کو ایڈ ہاک ججز کے ذریعے میجورٹی میں تبدیل کیا جائے، اور اپنی پسند کے فیصلے اور پسند کے بینچ جو ہیں وہ دستیاب ہوں، کم از کم 2-3 بینچ